من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وروح شفيعنا مولانا ثقلين جد الحسن الحسين أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليه أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. صلاة عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، آپ اللہ سے التماس ہے کہ ہم 3 بار قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرزا عطا حسین ابن مرزا عطا حسین مرحوم ذوالفقار حسین ابن عزادار حسین مرحوم اور تنویر حسین ابن ذوالفقار حسین مرحوم کی ذکر شامل. جس آیت کریمہ کی تلاوت اشرف نے حاصل کیا ہے، یہ ہے سورہ حمد کی آیت ہے، دوحیہ آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے بار الہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنا. سورہ حمد ایک عظیم سورہ، سورہ حمد کی عظمت بیان کی جائے تو مجھ جیسے ریزار بھی اتنی صلاحیت رہتی ہے کہ کم از کم 2-3 مجلسوں میں بیان ہو سکتا. یہ اتنا عظیم سورہ ہے، 7 آیتوں والا سورہ. اس سورہ کو سورہ نور بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں، اور سورہ حمد کو اس کے آگے عزیزان محترم اس سورہ کو سورہ مثانی بھی کہتے ہیں. یہ صفت ہے اس سورہ کی. یہ سورہ اتنا عظیم سورہ ہے کہ اگر اس سورہ کی تلاوت نہ ہو تو کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. سورہ حمد کی تلاوت پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں حمد کی تلاوت ضروری ہے. اسی طرح باعظمت سورہ ہے سورہ قل هو اللہ. آپ پہلی رکعت میں کوئی سورہ پڑھ لیں حمد کے بعد، لیکن دوسری رکعت میں آپ کو حمد کے بعد فوراً قل هو اللہ ہی پڑھنا ہوگا، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں. تیسری چوتھی آپ کے اوپر ہے، احتیاط ہے، آپ پڑھیں یا تسبیح اللہ پڑھ کے اپنا کام چلا لیں. تو یہ حمد ہے، سورہ حمد جس میں اللہ کی تعریف ہے. حمد کے معنی ہی تعریف ہے. پہلا جو ٹکڑا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی. اب یہ لفظیں تو اس میں یہ دی گئی ہے تفسیر میں قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو روز علت سے لے کر روز اجل تک کا دن کا مالک ہے. یعنی جب دنیا خلق ہوئی تب سے لے کر قیامت کے آخری مرحلے تک اللہ ہمیں مالک ہے. اسی کے اشاروں پر دن بڑھتے اور گھٹتے ہیں، اسی کے اشاروں پر دن چھوٹے پڑے. وہی ایسی طاقت نہیں ہے جو فاضلہ نے مطلب یا کہنا تو یا کہنا سبحان. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. بھائی ایک عجیب ہے، اس کو اگر کہا جائے تو اللہ کے سامنے انسان اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جیسے مثال ایک دے رہا ہوں ابھی اس بات کو یہی روک کر کہ جیسے درباری قصیدہ ہوا کرتا تھا، پہلے آیاتیں تھے اور یہ وہ بادشاہوں کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے. جب خوب بادشاہ
سلامت خوش ہو جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے شاعر اپنی حاجت رکھ دیتا تھا اور حاجت کے بعد مکہ کہہ کے دھیرے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اس قصیدے کا بھی نام وہی ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے اور رحمان الرحیم اس کی تعریف ہے. مالک یوم الدین تعریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ساری تعریفیں تیری اور تیری ہی بدولت ہم تیری عبادت کرتے ہو تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد کیا کہا اہدنا الصراط المستقیم مدد مانگی. اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم الہی ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. جب آدمی کوئی تصور کسی سے کوئی سامان مانگے گا تو اس کے احساس بتائے گا کہ آپ نے فلاں کو یہ چیز دیا تھا ہمیں بھی دے دیجیے تو پھر فلاں کو کیوں دیا تھا اس کی تعریف ضرور بتائے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور تو مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. صلوات پڑھیں محمد جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ان کے راستے پر نہ چلا جن کا راستہ ظالمین میں سے تھا. بس صراط المستقیم سورہ حمد کی ایک آیت ہے دعائیہ ہے جس میں اللہ سے ہر انسان بھائی عزیزو تمام مسلمانوں کی تمنا کیا ہے جنت. اور جنت کی پیروی کیا ہے نماز. کروڑوں مسلمانوں کی تمنا ہر 5 بار ہر کی زبان پر یہی ایک ورد ہمیں صراط مستقیم پر چلا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. لفظوں و معنی پر نہیں جانا ہے. لفظ معنی کہیں اور کچھ ہوتا ہے باقی کچھ اور رہے تو یہ تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ باقی کے معنی کیا ہوتے ہیں اور رکھنے کے معنی کیا ہوتے ہیں چلا کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ الگ ہو جاتا ہے. ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. ہر نماز میں 5 وقت اگر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو تو نماز نہیں رہ جائے گا. نماز نہیں ہو سکتی. تو عزیزان محترم جب سارے مسلمانوں کی تمنا یہ ہے کہ ہمیں ایک راستے پر چلا ایک راستے پر باقی رہا تو یہ پھر سرکار دو عالم کو یہ کہنا کیوں پڑا اپنی حیات طیبہ میں کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. سوال ہے یہ نہیں. کیا سرکار کو یوں ہی سمجھ میں آ رہی تھی؟ سرکار نے یوں ہی کہہ دیا اپنی امت مسلمہ سے کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ایک جنتی ہوگا 72 جہنمی ہوگا. ایک جنتی ہوگا 72 جہنمی ہوں گے. عزیزان محترم جنت کا ہے یعنی گویا جنت ہے مرکز اور راستہ ہم صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ ہے. تو ہمیں تلاشنا یہ ہے کہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے کون سا سیدھا. کیونکہ تمنا سب نے کی اور عزیزان محترم آج ہر لفظوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اتحاد المسلمین مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے بھائی چارگی ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں جب وہ مسلمان ہے تو بھائی چارگی ہی چاہتی. اسلام ہی اسلام ہے. آج میں کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت تھی جس کو ابھی دیکھنا پڑے گا موبائل کھول کے اس کو ہم نے لکھا دیا تھا. اس میں یہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ سورج زمین کے ہر شے زمین و آسمان کی ہر شے مسلمان ہے. سورج مسلمان چاند مسلمان ستارے مسلمان زمین مسلمان پہاڑ مسلمان سب کچھ مسلمان ہے. سب کچھ مسلمان ہے. تو ان سب میں پہلا مسلمان کون ہے؟ تو حدیث آئی اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یعنی پہلا مسلمان سرکار دو عالم پہلے مسلمان. سورج بعد میں
پہلے مسلمان سرکار چاند بعد میں، زمین بعد میں، سب آپ کی خلقت کے بعد خلق ہوئے، سب مسلمان ہیں. تو وہ جب ساری چیز مسلمان میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو خالی ایک ہی شخصیت ہے جسے آپ مسلمان نہیں مان رہے ہیں، ایک سنا پڑھے محمد. وہ مسلمان ہے تو اتحاد مسلمین ہے، اس کو جانے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو اتحاد کا مرکز لے کر ہی آیا. اسلام تو اتحاد کا مرکز ہے ہی. اسلام میں کہاں فرقہ پرستی ہے؟ فرقہ پرستی تو ہماری فکروں نے ہمیں بنا دیا ہے. نہیں ہے فرقہ پرستی تو ہماری فکروں نے کیا، ہماری فکر نے جس کو چاہا اسے اپنا بنا دیا. تو یہ بات یہ ہے کہ 73 فرقوں میں ہمارا دین بڑھ جائے گا، ہمارا اسلام بڑھ جائے گا، ایک جنتی ہوگا. عزیزوں نے محترم بات یہ کہنا ہے، آپ کہتے ہیں اتحاد کی بات کرو، ہم بھی اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو اتحاد وہاں ہوتا ہے، دو فکروں میں اتحاد ہوتا ہے، دو حکومتوں کے بیچ اتحاد ہوتا ہے، لیکن جب دو نظریوں میں اتحاد ہوتا ہے، لیکن جب ایک مذاہب ہو تو وہاں اتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اتحاد آئی ہے بس سیدھی سی بات ہے. اللہ پر سب کا، سارے مسلمانوں کا ایمان، اللہ کی وحدانیت پر سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر سب کا ایمان، قرآن پر سب کا ایمان، چاروں آسمانی کتاب پر سب کا ایمان، 1,24,000 انبیاء و مرسلین پر سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ 1,24,000 انبیاء پر سب کا ایمان، 30 روزے سب کے یہاں، 2 بڑی عیدیں سب کے یہاں، 2 بڑی عیدیں سب کے یہاں. باقی سب ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، مسجد ہے، سب ایک ہے، قرآن ایک ہے. تو پھر اس میں اختلاف کیا بات ہے؟ کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ سب تو ایک ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ سب تو ایک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما کے بتایا کہ ہمارا دین کے 73 فرقوں میں بانٹ جائے گا، ایک جنتی ہوگا. تب تلاشنا ہوگا کہ ان پوری بھیڑ کے اندر کوئی ایک ایسا ہے، کوئی ایک ایسا ہے جس کے راستے پر ہم چلتے ہیں، کوئی ایک ایسا ہے جس پر سب چلتے ایک چلتا ہے اور باقی سب 72 الگ ہو جائے کر رہے ہیں. امامت کے مسئلے پر آ کر سب 72 فرقوں میں بٹے ہیں. آپ دیکھیے نبوت پر سب کا ایمان ہے، قرآن پر سب کا ایمان، روزے پر ایمان، حشر و نشر پر ایمان، حیات و موت پر ایمان. سب سے جس سے پوچھو وہ کہے گا حیات و موت، حیات کا ایمان ہے، بے اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، سب کا ایمان ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے تصور میں اچھے گھبرا جاتے ہیں. بھائی ہم اور آپ گھبرائے تو یہ بڑی مشکل کی بات نہیں ہے. نبی نبی گھبرا تھا. جناب ابراہیم کے بعد جب ملک الموت آئے تو آنے کے بعد کہا ہے نبی اللہ نے بعد درود و سلام کے آپ کو بلایا ہے کہ آپ ملنے چلے ہیں. تو کہا ملک الموت اس کا انجام، کہا موت. تو کہا جا کے پروردگار سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت کی دعوت دیتا ہے؟ نبی ہے کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت کی دعوت دیتا ہے؟ فرشتہ واپس سے کہا جا کے ابراہیم سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کے بلانے پر انکار ہی کرتا ہے؟ لمحے بھر کے لیے اولو العزم نبی تھے ابراہیم، اور انہوں نے موت سے پیچھا کر دیا، ہٹ گئے. اسی طرح جناب موسیٰ کا بات ہے، جناب عیسیٰ کا بات ہے. صرف ایک ذات ایسی ملے گی آپ کو تاریخ میں، وہ محمد و آل محمد، سرکار دو عالم کی ذات ہے. جیسے ہی آگے ملک الموت نے کہا، پہلے تو اجازت کی شہزادی کو کہا کہ یا رضی اللہ آپ کو واپس چلنا ہے. تو کیا کہا؟ ملک الموت اس کا انجام، کہا موت. آپ بسم اللہ دیر کس پر؟
عزیزہ نے مطلب بات یہ کہہ رہے تھے کہ موت کی بات نہیں کہی تھی، تو موت پر ہر انسان خائف ہے۔ 80 سال 85 سال 90 سال کا بوڑھا ہے، جس کو سنائی نہیں پڑ رہا ہے، جس کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اگر لوگوں نے کہیں مذاق میں کہہ دیا کہ دادا کب مرو گے، ہم لوگ پھول کا بھات کھائیں گے، تو اس کو پر 1000 گالی بن جاتی ہے۔ یہ موت کا خوف کیوں؟ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی روگردانی کر ہی نہیں سکتا۔ جب انبیاء و مرسلین نہ بچ سکے تو ہم انسان خاکی کیا بچیں گے؟ ہاں یہ اور بات ہے، یہ الگ موٹر ہے کہ اس کے لیے موت کے لیے تیاری انسان کی سنبھال سے کرے کہ ہمارے اوپر موت آسان ہو جائے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ ہے۔ اسی دن اسی مجلس کی آخر تک میں اس بیان کو بھی آپ کو بولوں کہ موت کیسے آسان کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ سوال پڑھے سیدھے راستے پر باقی رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ 73 فرقوں میں بڑھ گئے۔ اب عزیزان محترم بس ایک بات چھوٹی سی اور پھر ربط مسائب اور اس کے بعد مجلسیں آگے رکھیں۔ ربط یہ ہے، دین اسلام اللہ سے لے کر نبی تک ایک ہے۔ روزہ نماز طریقہ الگ ہو لیکن نماز سب کی ایک جیسی ہے، روزہ الگ ہو آگے پیچھے کھول لے لیکن روزہ رکھنا سب کو ایک ہے، حج کا ارکان سب کا ایک ہے، قربانی اسی طرح، عید کی نمازیں اسی طرح۔ عزیزان محترم بات فرق صرف اتنا ہے کہ نبوت تک تو یہ سلسلہ برابر آیا، اور نبوت کے بعد جب اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم نے غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی کر دی، صلاۃ ہے کہ خون کے میدان میں ولایت کی میں چھلک رہی تھی، ولایت کی میں چھلک رہی تھی، اور سردار کل جو تھا وہ ولایت کی میں پلا رہا تھا اور دنیا پی رہی تھی، اور ایسا نشہ چھا رہا تھا کہ قیامت تک اترنے والا نہ تھا۔ یہ ایسا خون کے معنی ہی وہ اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب پیتے ہیں، ایک ایسا ہی گرگانا تھا وہ علاقہ۔ تو عزیزان محترم بات کہنا تھا کہ جیسے ہی اعلان کیا، یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی لگے گی، 73 فرقوں میں بات یہ کہتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جیسے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، جو لوگ بعد میں ہیں وہ بعد کے سمجھیں گے، جو یہاں شروع سے بیٹھے ہیں ان سے اگر کسی نے پوچھا سوال کیا کہ کیا پڑھے تو بتائے گا مولانا بیٹھے فاتحہ پڑھایا، خطبہ پڑھایا، کس آیت کریمہ کا کی شروعات کر دی، اس کے بعد یہ پڑھا، اٹھ کے جائے گا، اسے 10 دن بعد نہیں پوچھا جائے تو یہی بتائے گا۔ لیکن جو بیچ میں آیا ہے اسے کیا پتا کہ میں نے کیا خطبہ پڑھا ہے، اس کا فاتحہ کرایا ہے، کون ہے؟ اب جب دہرایا جائے گا کبھی بات سامنے آئے گی، تو نہیں ہے۔ اور مجلس ختم ہو گئی تو وہ جہاں سے جائے گا وہیں تک کا علم اس کے ساتھ ہوگا، وہیں تک کی جانکاری ہوگی۔ عزیزان محترم اسلام کا حال بھی یہی ہوا، آغاز اسلام سے بہت کم لوگ تھے، آغاز اسلام سے جو تھا اس سے کسی نے اسلام کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، نہ اسلام کیا۔ بیچ میں لوگ آتے رہے، قبیلے کے لوگ آتے رہے، اسلام سے قبیلے کے لوگ آتے رہے، اسلام کا علم لیتے رہے، اب جاتے رہے، اپنے حساب سے بتاتے رہے، لہذا حساب جو ہے بات جو ہے بگڑتی چلی گئی۔ جس نے اول سے لے کر آخر تک آج تک اسلام اس سے پے در پے لیتا چلا آیا، اس کا اسلام آج بھی مکمل ہے، وہی جنتی ہے۔ ایک سلام کو ہے طیبہ بات کی ہے سرکار دو عالم نے کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نبی دین اسلام لے کے آئے، نبی نے اپنے بعد اپنے دین کا رہبر اور ضامن کسے بتایا؟ اور مولائے متقیان کی ذات غدیر کے میدان میں اعلان کر کے بتایا۔ اس کے بعد مولائے متقیان باحیات تھے، جب دنیا سے جانے لگے تو اس کی ذمہ داری حسن مجتبیٰ کے اوپر آئی۔ حسن مجتبیٰ نے جب تک دین کا بوجھ اٹھایا، اس کے بعد حسین مظلوم کربلا پر آئی،
مظلوم کربلا کے بعد زین العابدین پر آئی، زین العابدین کے بعد امام محمد باقر پر آئی، محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق پر آئی، امام جعفر صادق کے بعد موسی کاظم پر آئی، موسی کاظم کے بعد امام علی رضا کے پاس آئی، علی رضا سے محمد تقی کے پاس آئی، محمد تقی سے علی النقی کے پاس آئی، علی النقی سے حسن عسکری تک آئی، اب حسن عسکری سے آخر امام تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علی کی پیروی کرتے ہوئے آخر حجت کی پیروی کر رہا ہے وہی راہ راستہ، وہی کا دین سچا دین ہے۔ آج 5 سفر 5 ربیع الاول درمیان سے گزر گئی اور یہ قافلہ جو ہے مدینے کے بیرون مدینہ آ کر تصور شرط ہے کہ اب یہ قافلہ ایک دن پڑھا تھا ہم نے کہ جناب سغرا آئی تھی، آج امام کے چچا محمد حنفیہ ملنے کے لیے اللہ جن کے پیر صفین میں خراب ہوئے تھے آ رہے ہیں، اور خیمے کے در پر بیٹھا ہوا سید سجاد کو دیکھا جن کا بابا کے غم سے جن کے بال اور ریشم جو ہے سفید ہو گئی تھی، ظلم سے کمر خمیدہ ہو گئی تھی، چہروں پر رنگ بدل چکے تھے، وہ آنے کے بعد ایک بار قریب آئے اور اس کے بعد کہتے عائشہ تجھے حیا نہیں ہے کہ یہ اہل حرم کا خیمہ ہے، یہ نبی ذاتیوں کا خیمہ ہے، تم کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو ایک بات سننا تھا کہ سید سجاد ظاہر کرتا ہے، اور ایک بات کربلا کروں گا کہ کیا بابا میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب چچا بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ مجھے سننا تھا کہ محمد آنا کیا دو ارے تم کون ہو؟ کہا میں آپ کا بھتیجا سید سجاد ہوں۔ مجھے سننا تھا محمد حنفیہ نے چاہا کہ سید سجاد کو گلے لگا، سید سجاد کو قدم پیچھے اٹھے، کہا اے چچا ہشتا، کہا رے میرے لال کیا ہو گیا؟ کہا چچا گلے میں خاردار ٹوک تھا، اس کا زخم بھی باقی ہے۔ ایک بار محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، کہتے میرے لال ارے کربلا میں میرے بھائی پر کیا گزری؟ سید سجاد فرماتے اے چچا بھائی علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، بابا کے سر و تن میں جدائی ہوئی، کب لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ اللہ الظالمین الہی بحق الزہرا و بہا و مالکا و بنکا، میرے معبود ہماری صغیر عبادت قبول فرما، الہی ناسوں کو ہمارے زہرا میں جلا عطا فرما۔ آنے والے حضرات کی سارے ثواب کی مجلس ہے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، الہی ان سب کی مغفرت فرما جو کل تک فرش عزا کی زینت ہوتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ بار الہا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر۔ میرے معبود یہ جو وبا ہے جس سے ساری کائنات پریشان ہے، اس وبا کو دور کر، ساری کائنات تیری مخلوق ہے، تیری خلق کردہ الہی جو رب قدیم ہے، سب پر اپنا کرم کر۔ بار الہا ہمارے عمل و کردار کو ایسا بنا بھی جس سے اہل بیت راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے۔ الہی ہم دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ پالنے والے ہمیں دنیا سے تب تک نہ اٹھا جب تک روضہ حسین کی زیادہ شان حال نہ ہو جائے۔ پالنے والے اپنے آخری حجت امام زمانہ کی حضور میں تعظیم فرما دے، ہم سب کو ان کے عوام انصار کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے ان کے وہاں سے